محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے وصیت کی انسان کو، اور یہ فطرت انسانی میں سے بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کے حقوق کو پہچانے، ان کے حقوق کو تسلیم کرے، ان کی خدمت کرے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں انگلی پکڑ کر کے چلایا ہے، جب ہم بچے تھے تو انگلی پکڑ کر کے ہمارے والدین چلاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمارے والدین کا انگلی پکڑ کر کے ہمیں چلانا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی طرف نسبت کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے وصیت کی انسان کو۔ اگر لقمان علیہ السلام خود یہ بات کرتے تو یہ جھجک والی بات تھی کہ لقمان علیہ السلام اپنے حقوق اپنی اولاد کو بتا رہے، لیکن مضمون کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو وصیت کی۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میرے بھائیو، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد سے کہیں زیادہ بڑھ کر کیا، کیونکہ ہم اور اب جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایک خاص تعلق ہے، اس خاص تعلق کے بعد سارا کام ماں کے حوالے ہے۔ ماں جب حمل سے ہوتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو بچہ جونک کی طرح ماں کے پیٹ میں چمٹا ہوتا ہے اور ماں کے خون کو چوس رہا ہوتا ہے۔ 9 ماہ تک کے ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، وہ بچہ 9 ماہ تک کے اپنے ماں کے خون کو چوستا رہتا ہے، اور پھر 9 ماہ کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے اور پھر ماں کے دودھ کو پینے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، وہ دودھ بھی ماں کے خون سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو 9 ماہ تک کے تو ماں کے خون کو چوسا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں بیٹھ کر کے، اور 9 ماہ کے بعد میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال 2.5 سال تک کے اپنی ماں کے سینے سے چمٹا رہتا ہے اور اپنی ماں کے دودھ کو پیتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، والدہ کا معاملہ والد سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے، ایک حدیث میں ہے کہ 3 گنا زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا پھر اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا پھر کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب صحابی نے سوال کیا کہ پھر کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں قانونی طور پر آپ دیکھیں اور اخلاقی طور پر دیکھیں تو قانونی طور پر تو حقوق برابر ہے، لیکن اخلاقی طور پر آپ دیکھیں تو باپ سے کہیں زیادہ ماں کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی خدمت کیجئے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ وہ راضی ہے تو رب راضی ہے، وہ ناراض ہے تو پھر رب ناراض ہے۔